بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ بہلول دانا پاس بیٹھ کر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی وقت چوکیدار نے آواز دی، بادشاہ سلامت، ایک مچھلی بیچنے والا آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ بادشاہ ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ مچھلی فروش کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت اچھی مچھلی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ ہارون نے ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہنے لگا، یہ مچھلی فروش انعام کے لالچ میں مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ملکہ زبیدہ بولی، نہیں بادشاہ سلامت، بالکل نہیں، یہ معمولی سا مچھلی بیچنے والا اس قابل نہیں کہ اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے۔ اس طرح تو اور بھی بہت سارے لوگ انعام کے لالچ میں لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ اپنا سارا خزانہ ان پر لٹا بیٹھیں گے۔ ملکہ زبیدہ نے تھوڑی دیر سوچا اور ایک مشورہ دیا، آپ اس مچھلی فروش سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے تو کہہ دیں گے کہ نر ہمیں پسند نہیں ہے، اگر کہے کہ مادہ ہے تو وہ پھر ہم لیں گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں اس کو انعام کی رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ خلیفہ ہارون رشید کو ملکہ زبیدہ کی یہ بات بہت کچھ بہتر محسوس ہوئی، لیکن بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بہت پیار سے آپ کے لیے بہترین مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ کچھ ٹھیک نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو انعام سے خالی لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ ہارون نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اچھا تو بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ مچھلی فروش نے کہا، بادشاہ سلامت، مچھلی نہ ہی نر ہے نہ ہی مادہ، بلکہ یہ تو مونس ہے۔ ہارون اس کا جواب سن کر بہت اونچی آواز میں ہنس دیا۔ تمام دربار والے بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر جوابی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش وہ درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ ملکہ زبیدہ پھر ہارون رشید کے کان میں آہستگی سے بولی، دیکھا بادشاہ سلامت، کتنا لالچی ہے یہ مچھلی بیچنے والا کہ ایک درہم اگر زمین پر گر گیا تھا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے پاس ہی تھے نا، کیا پتہ کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی اور اس نے فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملکہ زبیدہ کی یہ بات سن لی۔ بادشاہ سلامت، ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیں، اس کو جانے دیں۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، ہمیں تیرا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے زمین پر گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔ مچھلی فروش کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ غلام چھوٹی فطرت کا نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کا نام لکھا ہے، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر گرا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو سوچ میں ڈال دیا۔ بادشاہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ، بہت اعلیٰ جواب دیا شکاری تم نے، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہارون نے وزیر خزانہ کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش چلا گیا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ اس مچھلی فروش کو بار بار نہ روکیں، اب وہ 4000 کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ بادشاہ ہارون مسکرا دیا، بالکل، مجھے تمہاری بات پر سوچنا چاہیے تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔